جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فیصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رمضان میں کثرت سے دعا اور استغفار کرو، کیونکہ دعا تم پر سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ دعا کی توفیق اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز کے لیے تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں، جو گزر گیا اسے بھول جائے، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دے، جس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ رابطے حد سے زیادہ گزر جائے تو غم ملتے ہیں، ہم اسی واسطے لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ اس امت کو قبرستان سے گزارتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے۔ وہ اتنی بے بس ہنس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ گلے میں تعویذ کی جگہ پیر صاحب کو بھی لٹکا لو، مگر ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو و تربیت سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ کبھی کبھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار کو دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دل دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی بہت، سنایا بھی بہت۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ فجر کے وقت کوئی تکیے پر سر رکھ کر سوتا ہے تو کوئی مصلے پر سر رکھ کر روتا ہے۔
सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, रोने वाले खूबसूरत तकदीर पाते हैं। खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। अगर लोग आपको ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत माने, उन्हें मतलबी ना कहें, क्योंकि चिराग की ज़रूरत अंधेरे ही में पड़ती है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। बाप औलाद के लिए वहाँ तक हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। औरत कोई भी हो, रिश्तों में मिलावट पसंद नहीं करती। वो जिससे भी प्यार करे उसकी हरकत को हमेशा नज़रों में रखती है, लड़ती है, झगड़ती है, अपने होने का एहसास दिलाती है, मगर शराकत कभी बर्दाश्त नहीं करती। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाए, वहाँ बड़ों से राब्ते ख़त्म हो जाते हैं। ए मेरे खुदाया, हमें बेरोज़गारी, तंग दस्ती, मोहताजी, रिस्क की कमी, रुसवाई, कर्ज, मर्ज, औलाद के दुख, निगाहनी मौत, बुरी नज़र और हराम की कमाई से महफूज रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि जब तुम्हारी किस्मत पहले से ही लिख दी गई है तो दुआ का क्या फ़ायदा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हो सकता है कि किस्मत में यही लिखा हो कि मांगने पर मिलेगा। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत होती है। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ लो कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे ये मानने लगेंगे कि मुर्गियाँ चुराना भी एक नेकी है। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मियार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत में, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। वक्त और बीवी तंग तो करती है, लेकिन जब साथ देती है तो ज़िंदगी बदल देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। जानवर में ख्वाहिश होती है, अकल नहीं, और फरिश्ते में अकल होती है, ख्वाहिश नहीं, मगर इंसान में दोनों होती है। अगर वो अकल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। तुम्हारी नियत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच ही ना हो।